مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں سوال کیجیے. My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of VXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time. So we should leave that. Or my second question is the Sunni and that Shia are not joining that in Salah. So what should be done with them? How we can improve them? روہت بھائی نے 2 سوال پوچھا ہے. سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں، چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دیگر مذاہب کے تعلق ہو، ہندوازم کے بارے میں یا کرسچینٹی کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، آپ بنا جھجک یہاں پوچھ سکتے. ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کہ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق، یہ آپ کا سنہری موقع ہے. ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا. اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے اسلام کے بارے میں ہو، ہندوازم کے بارے میں ہو، کرسچینٹی کے بارے میں ہو، جوڈائزم کے بارے میں ہو. آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ بول سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اور آپ پوچھ سکتے. کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط فہمی دور کروں. بھائی نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہیں اور کیا ہم صلاح پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں، لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں. اور روہت بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ایئر انجینئرنگ میں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، میں بھی اس دور سے گزرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کالج میں الحمدللہ نماز میں پڑھتا تھا. کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے، اور کالج کا ٹائمنگ کیا ہوتا ہے، ادھر 7 سے 1 تک ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 4 تک کے جو بھی ٹائم ہے. لنچ بریک تو ملتا ہے. جب آپ کو لنچ بریک ملتا ہے اس بریک میں آپ لنچ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے، صلاح بھی پڑھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کالج کے ایسے ٹائمنگ ہو کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے، مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے. لیکن صلاح چھوڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، یہ پڑھنا فرض ہے. اور بے شک وداؤٹ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے. آپ جا کے بوائز کامن روم میں پڑھ سکتے، گرلز کامن روم میں پڑھ سکتے. صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے، صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے. قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے، مسلم ہے. مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ حدیث بخاری کی کتاب الادان کی چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604. اور پھر سے دہرایا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے ملتے تھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے، ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر 245 اور حدیث نمبر 666. اللہ کے رسول فرماتے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو، جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو. اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت،
اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے۔ تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ، نماز پڑھتے وقت یہ فرض ہے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔